الرحيم إنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الماء على قدمين فقال هي سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. معزز اور محترم حاضرین، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شکر ہے جس کی توفیق سے ہم روزانہ کی اس نشست کا حصہ ہے۔ مسلم شریف سے درس حدیث اور عنوان ہے کتاب المساجد۔ اس کے ذیل کے ابواب میں سے ایک ایک کر کے احادیث بھی ترتیب آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کی حدیث پاک کا جو عنوان ہے اس میں باب ہے، باب جواز الایقاء علی العقبین، جس کا ترجمہ ہے نماز میں ایڑیوں پر بیٹھنا۔ حضرت طاووس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدموں پر بیٹھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا قدموں پر بیٹھنا نماز میں سنت ہے۔ ہم نے کہا ہمارا خیال ہے اس میں مشقت ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ تمہارے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ آج کی حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے ایقاء، سب سے پہلے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محدثین اور مفسرین نے فرمایا ایقاء کے معنی ہے سرین کو ایڑیوں پر رکھ کر بیٹھنا۔ میں بیٹھا ہوں نا، یہ ایڑی ہیں، یہ سرین ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اقوال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم اور قول، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کا قول۔ ہم کیونکہ شافعی نہیں ہیں، ہم حنفی ہیں، تو اس لیے اتنا ہی قول پڑھتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں موقع ملے کہ احناف کے نزدیک جب بھی لفظ احناف آئے، حنفی کے نزدیک دو سجدوں کے درمیان اصل کے مطابق ایڑیوں پر بیٹھنے کا طریقہ فرماتے ہیں کہ دایاں پیر نصب کر کے بائیں پیر پر بیٹھنا کیا ہے، سنت ہے۔ تو اس کی میں ترتیب بنا لیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسان ہے۔ سب سمجھتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، کہ جب بھی آپ تشہد پر بیٹھیں یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں، یہ جو ہمارا پیر ہے اس کو کھڑا ہونا ہے، اور یہ جو پیر ہے اس کو بچھانا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ بعض لوگ اس پیر کو یوں کھول دیتے ہیں، یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا، کھلا ہوتا ہے پاؤں، تو کر کے دکھائیں بیٹھے سے اپنا بولے شاید۔ ہاں، یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ یہ جو طریقہ اس وقت ہے یہ درست اور سنت ہے۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کے اوپر یوں بیٹھے، یہ ممنوع ہے جی، دونوں پاؤں کو کھڑا کرنا۔ ایک اور مقام پر حدیث میں کہا گیا کہ کتے کی طرح مت بیٹھو، یہ وعید ہے۔ نمازی کو سنت کے مطابق بیٹھنا ہے۔ جب بھی بیٹھیں سیدھے پاؤں کو کھڑا کریں اور الٹے پاؤں کو بچھائیں اور اس کے اوپر بیٹھیں۔ تشہد کی حالت ہو یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس میں مزید ایک بات ہے کہ جب یہ پیر آپ نے کھڑا کر لیا تو اب اس میں بعض لوگوں کی انگلیاں پھر باہر نکل گئیں، انگوٹھا یوں ہے، تو بھی غلط ہے۔ سب کو یوں نصب ہونا، کھڑے ہونا سنت کے مطابق ضروری ہے۔ اور بعض لوگ اس انگوٹھے کو کچھ دیر کے لیے سیدھا چھوڑ دیتے ہیں، پھر یوں کر کے یوں سیدھا کر لیتے ہیں۔ اب فقہ کی روح سے حالت نماز میں کسی بھی نمازی کا یہ انگوٹھا لگے رہنا فرض کے درجے میں ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے، اور باقی انگلیاں سنت کے درجے میں ہیں۔ تو اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ آپ کا یہ انگوٹھا پیر کا اور یہ انگلی
اصولی طور پہ زمین سے جدا نہ ہو. کبھی ضرورت ہوتی ہے ان کو آگے بھی کرنا پڑتا ہے اور پیچھے بھی. جیسے آپ 2 بندوں کی جماعت کروا رہے تھے, تیسرا بندہ آ گیا. اب حکم یہ ہے اگر آگے گنجائش ہو تو امام صاحب آگے ہوں, آگے گنجائش نہ ہو تو مقتدی صاحب پیچھے ہوں, تاکہ بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایم پیر اٹھا کے پیچھے کر لے, ایم آگے کر لے, نہیں, گھسیٹ کے یہ اور یہ دونوں زمین سے جدا نہ ہو, ایسے کریں, ایسے جائیں. یہ اگر کسی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں, اپنی حالت بدل جاتے ہیں, تو نماز باقی رہتی ہے. جن کا یہ انگوٹھا اٹھ جاتا ہے قصدن, ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں نا کتنا سیریس معاملہ ہے, حساس معاملہ جسے آپ, بہت اہم ہے. اتنی ہم نے مشقت کی, وضو بنایا, گھر سے چلے, 5-7 منٹ کا سفر کر کے مسجد میں آ گئے, نماز میں شریک ہو گئے, حالت نماز میں ہم سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو گئی, ہماری نماز ہی نہ ہو. تو بھائی جس طرح باقی چیزوں کا تحفظ ضروری ہے, اپنی عبادات کا تحفظ بھی ضروری ہے. تو یہ آج ہم نے سیکھا کہ حالت نماز میں بندہ مومن کو کس طرح بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ سنت طریقہ ہے. اور اسی میں آگے تفصیل کے طور پر اہل علم فرماتے ہیں کہ نماز میں عورتیں جب بیٹھے سجدے کے درمیان یا تشہد پر, تو ان کے لیے کیا حکم ہے. اگلی حدیث پاک بھی ہے, وقت بچانے کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں. عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ ایسے بیٹھیں تو دونوں پاؤں کو اس طرف نکالیں, دونوں پاؤں ایک سائڈ پر نکل گئے اور اس طرح بیٹھیں. اور اس کی بھی ایک علت ہے اور ایک سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے, راوی فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں کے پاس سے آپ گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی. آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصوں کو زمین سے لگایا کرو, کیونکہ اس میں عورت اور مرد کی نماز کا فرق ہے کہ وہ پورا ہو جائے. مرد کو حکم ہے جب بھی سجدے میں جائے گا ایسے کرے گا تو ان سب کو کھڑا رکھے گا, جسم سے میچ نہیں کرے گا, مس نہیں ہوں گے, الگ ہوں گے, زمین پہ نہیں رکھے گا, زمین سے بھی جدا, اپنے جسم کے حصوں سے بھی. عورت کے لیے حکم ہے جب وہ جائے زمین سے لگائے, اپنے جسم سے لگائے, تاکہ اس کا پردے کا حکم باقی رہے. اور آپ خود اندازہ لگیں جب اسلام عورت سے اس قدر پردہ چاہتا ہے تو حالات کیا ہیں آپ کے سامنے. نماز میں بھی وہ پردے کا خیال رکھے, اور عورت کا معنی کیا ہے, پردے کی چیز. اس کا آواز بھی پردہ ہے, اور اگر اس کی اتنی اونچی اونچی آواز ہو یہ بھی غلط ہے. امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ نے اسی پر فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا جن خواتین کی بھلے نعت پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, تبلیغ کرتے ہوئے آواز اس 4 دیواری سے باہر چلی گئی تو یہ بھی ناجائز ہے. تو جب وہ نصیحت کرتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, نعت شریف پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو خواتین کا نشیز سے باہر نہیں بھیج سکتی, تو عام حالات میں اس کا اتنا بلند آواز سے بولنا, گانا گانا, سٹیجوں پر آنا اور سب کچھ جو آپ دیکھتے سنتے ہیں, یہ سب کہاں کی شریعت ہے, کہاں اس کی اجازت ہے. الغرض عورت حالت نماز میں کیا کرے, پردے کا خیال رکھے, ہر معاملے میں سکڑے. تو یہ اس کی ایک شیب ہے کہ وہ مرد کی طرح نہ بیٹھے یوں اور اس طرح نہ کرے. اس میں بعض حصے کھلے رہتے ہیں, دور سے یہ جگہ, یہ پچھلا حصہ, آگے کا حصہ کسی اور انداز میں نظر آتا ہے. تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا. فرمایا وہ اس انداز سے بیٹھے اور اپنے پردے کا خیال رکھے. تو یہ آج کی حدیث اور یہ اس کے تناظر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں